لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين، الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آج شب 3 محرم کی مجلس اور موضوع رزق حسنہ، قرآن مجید کی سورہ حج کی آیہ نمبر 58 کی مسلسل 3 دنوں سے تلاوت کا میں شرف حاصل کر رہا ہوں، اور آپ اس کے سننے کا شرف اور ثواب اور اجر پا رہے ہیں. یقیناً اگر کربلا کا واقعہ نہ ہوتا تو نہیں دین محفوظ رہتا اور نہیں دین کا پیغام دنیا تک پہنچ سکتا تھا. بہترین ذریعہ تبلیغ دین کا مجالس امام حسین علیہ السلام ہے. عزیزان گرامی، ایک بار میں آیت کا ترجمہ کر کے گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے خدا کی راہ میں ہجرت کی ہے، ثم قتلوا، اور پھر اس کے بعد وہ قتل کیے گئے، او ماتوا، اور انہیں موت آ گئی. خدا ان ہجرت کرنے والوں سے کچھ وعدہ کر رہا ہے، کیونکہ 2 ہی صورتیں ہیں: زندگی کا اختتام، زندگی کی اینڈ، یا تو موت کی صورت میں ہوگی یا بہترین موت ہے جو شہادت کی صورت میں ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر جو ہجرت کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں اور ان کو قتل کر دیا جائے یا انہیں موت آ جائے تو اللہ کی طرف سے ایک وعدہ ہے، اور وہ وعدہ کیا ہے؟ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، کہ یقیناً اللہ انہیں رزق عطا فرمائے گا. دنیا یہ سمجھتی ہے کہ موت کے بعد، قتل کے بعد، شہادت کے بعد زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے. جب سفر حیات ختم ہو گیا تو پھر رزق کا تصور کہاں سے؟ لیکن اللہ رزق کا وعدہ کر رہا ہے اور تاکید کے ساتھ وعدہ کر رہا ہے. میں ترجمہ کر کے کل کی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا کہ یقیناً ہم انہیں رزق دیں گے، لیکن اس رزق کی کیفیت کیا ہے، اس رزق کی کوالٹی کیا ہے،
اس رزق کا معیار کیا ہے؟ کہا جا رہا رزقان حسنا، رزق حسن دیں گے، رزق پاکیزہ دیں گے، بہترین رزق دیں گے، طیب و طاہر رزق دیں گے. اللہ اکبر. یعنی زندگی کی بھی ضمانت، رزق کی بھی ضمانت، اور کوالٹی آف دی فوڈ اس کی بھی ضمانت. یعنی یوں سمجھ لیں کوالٹی آف لائف اگر ہم گزار لیں تو بیسٹ زندگی کے بعد بیسٹ موت کا وعدہ اس کی طرف سے، اور اسی طرح سے بہترین جو ہے رزق کا وعدہ. کہاں کہاں رزق حسنہ کا وعدہ کیا گیا ہے وہ بھی بیان ہوگا، رزق کی اقسام بھی بیان ہوگی، رزق کی محرومی کا سبب بھی بیان ہوگا، رزق حاصل ہو اس کا بھی سبب بیان ہوگا، رزق کی قسمیں کیا وہ بیان ہوگی، تمام بیان ہوگی انشاءاللہ. کا رزق حسنہ دیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ بے شک اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. فجر کے بعد جو ہم نماز کے بعد دعا پڑھتے ہیں صبح میں، اس دعا میں بھی کہا جا رہا ہے خیر الرازقین ہے وہ. اور قرآن مجید میں ایک بار نہیں بار بار اس نے کہا. تو آئیے رزق کی قسموں میں یہاں پر ایک چیز جو میں نے کل کہی تھی وہیں سے آگے بڑھتے ہوئے کہ بہترین رزق ہے ولایت، اور عظیم ترین رزق ہے عزائے امام حسین علیہ السلام. آپ اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے یہ رزق عطا کیا، ہمیں ایسے گھروں میں بھیجا، ہمیں ایسے ذمہ دار ماں باپ کی گود میں بھیجا، آغوش میں بھیجا. یاد رہے جب بہترین رزق کی بات کر رہا ہوں، عزائے امام حسین، مجلس امام حسین، فرش عزائے امام حسین، بارگاہ امام حسین، امام بارگاہ حسین. یہاں کون کون سا رزق نہیں ملتا؟ اس فرش پہ جب کوئی آتا ہے تو اسے رزق عبادت مل جاتا ہے. اگر کوئی اس فرش پہ آ جاتا ہے تو اسے رزق اطاعت مل جاتا ہے. جب کوئی اس فرش پہ آتا ہے تو اسے رزق شکر مل جاتا ہے. جب کوئی اس فرش پہ آتا ہے تو رزق حمد مل جاتا ہے. کوئی اس فرش پہ آتا ہے تو اسے رزق صبر مل جاتا ہے. جو اس فرش پہ آتا ہے تو رزق رضا مل جاتا ہے. جو اس فرش پہ آتا ہے تو رزق تسلیم مل جاتا ہے. جو اس فرش پہ آتا ہے تو اسے کون کون سے رزق ملتے ہیں؟ اللہ اکبر. جو خطابت کا رزق ہوتا ہے، سماعت کا رزق ہوتا ہے، تو اس رزق میں خداوند تعالیٰ تہذیب کا رزق دیتا ہے، شرافت کا رزق دیتا ہے، وفا کا رزق دیتا ہے، پاسداری کا رزق دیتا ہے. رزق تہذیب خطابت خدا اس سے محروم نہ کرے. رزق تہذیب سماعت، ہمیں کیا پڑھنا ہے، کس کے لیے پڑھنا ہے، کس کی خوشنودی کے لیے پڑھنا ہے، کس کی رضا کے لیے پڑھنا. رزق سماعت ہمیں کیا سننا ہے؟ ہمیں وہ سننا ہے جو خدا چاہتا ہے، جو نبی چاہتے ہیں، جو امام چاہتے ہیں. بعضیدہ نگرانی جب یہ تمام رزق کی قسموں کی گفتگو ہو گئی تو کل جہاں گفتگو میں نے چھوڑی تھی، ایمان ہو. ایمان خود رزق ہے. رزق کی بہترین قسم ہے ایمان، اور یہ ایمان کا رزق اسی کو ملے گا جو کل ایمان کو مانتا ہو. ایمان کا رزق اسی کو ملے گا جو صرف زبان سے نہ کہتا ہو اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی حجت اللہ، جس کی جسم کا رواں رواں گواہی دیتا. ایک چیز اور، زبان تو کبھی خاموش ہو جاتی، لیکن ہمارا ولایت کا اور اعضاء کا رشتہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ زبان خاموش ہو تو اعضاء بولنے لگے. میں تمار کو دیکھ لیں، زہر ابن قین کو دیکھ لیں، زبان کٹ جائے لیکن وہ رزق خدا ہمیں عطا کرے. ہمارے جسم اس طرح سے نہ ہو جو قرآن مجید کے اندر ہے کہ قیامت کے دن کچھ اجسام ہے جو گنہگار ہوں گے، ان کو لایا جائے گا.
اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. मुंह पे मोहर लगा दी जाएगी. हाथ बोलने लगेंगे, पांव गवाहियां देने लगेंगे आमाद की. कि क्या क्या उन्होंने किया है. या दूसरी जगह से, जहां दूसरे मकाम पर कुरान में खुदा कह रहा है कि जब लोगों के खिलाफ उनकी खुद अपने जिस्म गवाही देंगे, उनके आधा और जवारी, आंख उनके खिलाफ गवाही देगी, हाथ उनके खिलाफ गवाही देगा. तो जो इंसान की फितरत है, जो नेचर है ना, कभी कोई करीबी उसके खिलाफ बोले तो कितना नाराज होता है, उससे शिकायत करता है और उसे हक शिकायत भी होता है. तो जब क़यामत के दिन उसके पार्ट ऑफ द बॉडी जो उसके खिलाफ गवाहियां देने लगेंगे, कहेंगे कि झूठ बोला था, गीबत की थी, जुल्म किया था, और यहां गया था, वहां गया था, ये सब किया था. तो जब गवाही देगा तो इंसान खुद अपने आज़ा व जवारे से कहेगा, तुम मेरे खिलाफ गवाही दो, बोल रहे हो. तो कहेंगे कालू अंतकनल्लाह अल्लज़ी अंतक कुल्ल शै. हाँ, उस माबूद ने हमें कुव्वत गोयाई दी है जो हर चीज को कुव्वत गोयाई देता है. क्या संग्रेजे नहीं बोलने लगे थे? क्या हजर असवद नहीं बोला था? क्या दरख्त ने कलाम नहीं किया था? अल्लाह चाहे तो जिनमें सलाहियत गुफ्तगू की नहीं होती है वो गुफ्तगू करने लगते हैं. ये भी रिस्क है. और अगर चाहे तो उसके बाद वो सलाहियत ले भी लेता है. पता चला इताअत के नतीजे में खुदावंद ताला इंसान को, जानवर को, परिंदों को किस कमाल पे पहुंचा देता है. आप कहेंगे उनके पास तो अक्ल शऊर नहीं है, लेकिन हां, जितनी उनके साथ रखी गई जिम्मेदारी, या जब हुक्म दे दिया जाए तो इताअत जो करते हैं. मूसा कलीमुल्लाह बने, लेकिन मूसा से गुफ्तगू खुदा ने की तो बवासिते दरख्त. इमाम सज्जाद की इमामत की गवाही जो दी तो हजर अस्वद ने गवाही दी, तो बोलने लगे. तो अल्लाह चाहे तो बोलती जबानों को खामोश कर देता है, और अल्लाह चाहे तो न बोलने वालों को बोलने की सलाहियत दे देता है. अल्लाह चाहे तो जमीन पर चलना मुश्किल हो जाता है, अल्लाह चाहे तो दरिया में रास्ता बना देता है. अल्लाह चाहे तो एक सेहतमंद आदमी अपनी जगह खड़ा था और फौरन गिर पड़ता है, और अल्लाह चाहे तो मफलूज अपनी जगह से चलकर दूर तक चला जाता है और हमेशा के लिए शिफा पा जाता है, सेहत पा जाता है. हाँ, रिस्क की किस्मों में से एक अहम तरीन किस्म है जिसका नाम है खुलूस. हिजरत की बुनियाद, कल मैंने गुफ्तगू जहां छोड़ी थी, हिजरत की बुनियाद खुलूस पर हो, अज़ा की बुनियाद खुलूस पर हो, बच्चों की तरबियत की बुनियाद खुलूस पर हो, हर काम की बुनियाद खुलूस पर होनी चाहिए. क्यों खुलूस पर होनी चाहिए? इसलिए क्योंकि याद रहे शैतान से सबको खतरा है सिवाय मुखलिसीन. जब बारगाह इलाही से निकाला गया ना, तो उसने कहा मैं आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, दाईं तरफ से आऊंगा, बाईं तरफ से आऊंगा, चार तरफ से आ जाऊंगा. मैं ठीक है, चार सिमतें तेरे लिए दे दी हमने. रगों में दौड़ने भी लगेगा, दिलों पे कब्जा भी कर लेगा, वो अपनी हुकूमत भी कर लेगा वो, लेकिन उसके बावजूद क्या, एक मर्तबा आगे कुरान कह रहा, लेकिन तू हमारे मुखलिस बंदों के ऊपर सल्तनत नहीं पा पाएगा, इख्तिदार नहीं पा पाएगा. तो सब पर शैतान का बस चलता है, मुखलिस पर उसका बस नहीं चलता. तो इन मजलिसों का पैगाम यही है, अज़ा का पैगाम यही है. वो पैगाम ये है कि सुनो, मुखलिस बन जाओ ताकि शैतान तुम पर कामयाबी ना पा सके.
شیطان تم پر غالب نہ آ سکے. عزیزان گرامی یعنی شیطان پر غالب آنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اخلاص کا راستہ اپنانا. اور جب اخلاص خدا کی راہ میں آ جاتا ہے نا تو کتنی آسانیاں اور کتنی کشادگی اور کتنی فرج پیدا ہوتی ہے اس کی راہ میں. آپ دیکھیے گا اگر خلوص سے توبہ کر دی جائے تو گنہگار جو ہے اس کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے. اچھا ایک عجیب بات ہے, ہم عمل پہ نہیں, خدا توبہ پر اجر دے دیتا ہے. اور اگر انسان اپنے عمل پر گھمنڈ کر لیتا ہے, نمازوں پر گھمنڈ کر لیتا ہے, اپنی نمازیں گنتا ہے, اپنے روزے گنتا ہے, اچھا کیوں گنے ہم انہیں؟ اس کو تو اسے کاؤنٹ کرنا چاہیے جو اجر دینے والا ہے. یہ غرور پیدا کرتی ہے. آئیے جب بات آئی ہے غرور کی اور اخلاص کی تو کچھ باتیں تاکہ اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے ایک میسج چلا جائے کربلا کا کہ کربلائی جو ہے, جو عزادار حسین ہے, وہ مخلص ہوتا ہے, وہ سنسیئر ہوتا ہے, وہ کمیٹڈ ہوتا ہے, وہ اعلان کے لیے, پبلسٹی کے لیے, شہرت کے پیچھے نہیں جاتا ہے. جو شہرت کے پیچھے جاتے ہیں, شہرت کے پیچھے چلے جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں, شہرت ان کو وہاں تک لے کے چلی جاتی ہے کہ وہ اپنے رب کے دین سے دور ہو جاتے ہیں. لیکن جو خدا کے پیچھے آتا ہے تو شہرت اس کے پیچھے آتی ہے, اس لیے کیونکہ سب کچھ خدا کا ہے, یہ کائنات خدا کی ہے. اللہ کے پیچھے جاؤ, محمد و آل محمد کے راستے پر جاؤ. ایک عجیب دھوکہ اس وقت ہماری دنیا میں, نام محمد و آل محمد کا استعمال ہو رہا, عزا کا نام استعمال ہو رہا, حسین کا نام استعمال ہو رہا, لیکن اس کے باوجود اس نام کے اندر نام کو استعمال تو کر رہے ہیں لیکن اس نام کے ساتھ اخلاص نہیں ہے, کمٹمنٹ ہمارا نہیں آ رہا. آؤ واقعہ بیان کرتا ہوں. جب یہ میں کہہ رہا ہوں تو سب سے پہلے میں اپنے آپ سے خطاب کر رہا ہوں. ایک گنہگار پتہ نہیں کتنے عرصے سے گناہ کرتا آیا تھا, اب پتہ نہیں کتنے گناہ کیے تھے. لیکن گناہ کے بعد اگر انسان ریگریٹ ہو جائے, ندامت کے آنسو آ جائیں, اور خدا کی طرف ہجرت کی ایک قسم یہ بھی ہے گناہ کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آنا, اطاعت کے راستے پر آنا, اور رجوع اللہ, اللہ کی طرف رجوع کرنا. اچھا دو لفظ ہیں, ایک رجوع ہے اور ایک لجوع ہے. بیان کر دوں, ایسا نہیں کہ یہاں پر وہ الفاظ یا حروف کی ادائیگی کا مسئلہ ہے. کئی مرتبہ ہوتا ہے نا کہ بعض بچے رے نہیں بول پاتے تو لام بول دیتے ہیں. یہ دونوں الگ الگ لفظ ہیں, جیم واو عین دونوں میں, لیکن پہلا والا لفظ جو ہے رے کے ساتھ رجوع اور دوسرا لجوع. اچھا وہاں عین نہیں, وہاں حمزہ ہے لجوع میں, لیکن عام طور پہ جو ہمارے تلفظ قریب ہے کیونکہ دونوں جو ہیں حرف حلقی ہیں, حمزہ بھی اور عین بھی. اور رجوع کے معنی ریٹرن ہونے کے, پلٹنے کے. اسی لیے جب کسی کی موت ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اور لجوع کے معنی پناہ میں آ جانے کے, پروٹیکشن میں آ جانے کے, اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینے کے. اسی لیے کہ جو ویسٹرن ورلڈ کے اندر جو پناہ گزین جاتے ہیں اور اس کے بعد جو وہاں پر وہ پناہ لیتے ہیں, اس کے لیے لفظ جو استعمال ہوتا ہے لجوع. یا من ملجا الیہ, اے وہ کہ جس کی طرف لوگ لجوع کرتے ہیں, پناہ چاہتے ہیں, پروٹیکشن چاہتے ہیں. دعا کے کلمات ہیں. اچھا پناہ اس وقت ہوگی کہ جب اس کی طرف پلٹا ہوگا, یعنی پہلا عمل ہے رجوع کا اور دوسرا عمل ہے لجوع کا. اچھا اللہ تعالیٰ تمہیں رجوع کی بھی توفیق دیتا ہے, جب رجوع کے بعد جاتے ہو, رجوع کر لیتے ہو نا, تو اس کے بعد وہ پناہ میں لے لیتا ہے, اور پناہ میں لیتا ہے تو کس طرح سے گناہ کو معاف کرتا ہے. مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب, یعنی یاد رکھیں توبہ سے بڑا, توبہ بھی بہترین رزق ہے اللہ کی طرف سے. نافرمانی جو بہت بڑا گناہ ہے, لیکن اگر توبہ کی
کا رزق مل جائے تو بتائیے اس سے بہتر کیا شے؟ مولا فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، ارے جو اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے اور اپنے رب کی طرف جاتا ہے ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ہمارے یہاں دیکھیے گا کہ اگر کسی کی کوئی غلطی ہو گئی تو پورا معاشرہ اسے بدنام کرنا شروع کر دے گا، اسے بار بار احساس دلایا جائے گا اس کی غلطی کا، وہ کہتا نہیں لوگوں کا راز رکھو۔ اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ کا ایک واقعہ بیان کروں گا اور اس کے کانٹیکٹ میں بات کریں گے آگے۔ کیا اس کے گناہ معاف کر دیے، ایک دم پاک کر دیتا ہے وہ۔ ہاں سنسیئر توبہ چاہتا ضرور ہم سے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف پلٹو، توبہ کرو، وہ توبہ یہ بھی رزق ہے، توبہ رزق، نصیحت رزق، عبادت رزق، اطاعت رزق۔ اللہ اکبر، ہم روٹی کپڑا اور مکان سے آگے رزق کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکے تھے۔ یہ تمام خدا کی طرف سے دیے ہوئے رزق ہیں، لیکن یہ مادی رزق ہے، جو روحانی رزق ہے، جو عرفانی رزق ہے، جو انسان کی زندگی میں تغیر و انقلاب پیدا کرتا ہے، وہ رزق حسنہ ہے جو تم میں خمینی پیدا کرتا ہے، وہ رزق حسنہ ہے جو تم میں خوئی پیدا کرتا ہے، وہ رزق حسنہ ہے جو تم میں بہجت جیسا مقدس اور عارف کامل پیدا کرتا ہے، جو حسن زیادہ آمولی پیدا کرتا ہے۔ رزق حسنہ میں بھائی اس توبہ کرنے والے تک پہنچوں گا، لیکن آئیے اگر حسن زیادہ عاملی وہ بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے کہاں کہاں نصیحتیں لیکن حاصل کرنے والے ہونے چاہیے۔ مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے بھی تو ہیں کہ ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، وہ کتنی زیادہ نصیحتیں، ہر طرف نصیحتیں، ہم سبق نہیں لیتے، سبق لینے والے بہت کم ہیں، ہماری آنکھیں نہیں کھلی ہوئی ہیں۔ خدایا اس محرم کے صدقے میں، عزائے امام حسین کے صدقے میں ہماری آنکھیں کھل جائیں، بصیرت عطا فرما۔ ویسی بصیرت جو امام باقر علیہ السلام سے ابو بصیر کہتے ہیں، کہتے ہیں وہ اندھے ہیں جو آپ کو نہیں دیکھتے، جو آپ کے مقام کو نہیں دیکھتے، عظمت، یعنی ابو بصیر اندھا نہیں ہے، اور اندھا نہیں اسی لیے تو ابو بصیر ہے وہ۔ اللہ اکبر، دیکھیے کیا کیا مقامات ہیں۔ اللہ کی طرف توبہ کرو، کون سی توبہ؟ جو تمہیں نصیحت کرتی ہو، پھر تمہیں کسی ناصح کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا نفس نصیحت کرنے والا۔ یہ جو بچوں کے پروگرام چل رہے ہیں اور بچوں کو سوالات کا موقع دیا جا رہا ہے، بڑے اچھے اچھے سوال کرتے ہیں، ان میں سے ایک سوال کیونکہ نفس نصیحت کرنے والا یہ بیان کرتا ہوں بچوں میں، اور میں بار بار کہتا ہوں، آج ایک بار پھر کہوں گا، تمام والدین سے کہوں گا، تمام برادران سے کہوں گا، ہاں تمام ممبر و محراب میں رہنے والوں سے کہوں گا، بچوں کو انکریج کیجیے۔ یاد رہے اس پیغام کو نسلوں تک لے جانا ہے، اس لیے کہ حسین کربلا میں اپنے ساتھ تمام نمائندگیوں کو لائے تھے، لہذا اس فرش کے اوپر تمام نمائندگی ہو، ایسا نہ ہو کہ فرش کے اوپر بوڑھے ہوں، بچے باہر کھیل رہے ہوں، جوان انتظار کر رہے ہوں کہ مصائب شروع ہو۔ اس میں مصائب تو اس سال ہمارے لیے شروع ہوئے، اس سال کیوں شروع ہوئے؟ اب ہم اندر جانا چاہتے ہیں، اندر نہیں جا پا رہے ہیں، ریسٹرکشنز لگ گئی ہیں، حالات خراب ہو گئے ہیں۔ میں ایسی تو اس کی بات کروں گا آگے، لیکن جب بات آئیے کہ جو کون سی وہ غلطی ہے، کون سی وہ خطا ہے، آئیے امام سجاد، امام زین العابدین علیہ السلام کی وہ جو دعا ہے جو ماہ مبارک رمضان کی، میں نے پہلی رات وعدہ کیا تھا کہ اس کے کچھ فقروں کو پڑھوں گا، شاید ہو سکتا ہے وہ ہماری غلطی ہے، توبہ نصوح آپ کے ذہن میں رہے، میں گفتگو آگے بڑھوں گا۔ کہ وقرب من مجالس التوابین، اور جب میری منزل توابین سے قریب تر ہو گئی، ارضت لی بلیۃ ازالت قدمی،
معبود اگر یہ ہماری تربیت کے لیے ہے تو پروردگارا ہم اپنے نفس کی اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں. تو بچے نے سوال کیا تھا ماہ مبارک رمضان میں دعا تک پہنچ رہا ہوں کہ مولانا روایات میں احادیث میں ہے کہ شیطان ماہ مبارک رمضان میں قید ہو جاتا تو پھر اس کے بعد ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا تمہارے لیے دو گمراہ کرنے والے بھی ہیں، دو ہادی بھی ہیں. ایک گمراہ کرنے والا آزاد شیطان ہے اور ایک نفس ہے. شیطان کو اس نے قید کر دیا ہے اور نفس کو قید کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. یو فائٹ اگینسٹ یور نفس، کنٹرول یور سول، سینسول سول. اس کی کمانڈ کو فالو نہ کرو، اللہ کی کمانڈ کو فالو کرو. نفس امارہ کو نفس لوامہ کے سفر پہ لے کے جاؤ. یہ بھی ایک ہجرت ہے نفس امارہ سے نفس لوامہ تک. اور جب ملامت کرنے والا نفس ہوگا تو پھر انسان توبہ کرے گا اور حسین سے قریب ہو جائے گا. اس کے بعد وہ حالت بینی، اور اس کے بعد کوئی مصیبت آڑے آ جاتی ہے میرے قدموں میں لرزش پیدا کر دیتی. وہ حالت بینی وہ بین خدمت کا سیدی، اور پروردگار میں یہ خدمت سے محروم ہو رہے تھے کہ پروردگار میرے اور تیرے درمیان تیری خدمت کے لیے کوئی چیز ایسی آ جاتی، رکاوٹ بن جاتی. لعلک عن بابک ترتنی، ہو سکے گا تو ٹکڑوں میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا. شاید اسی لیے قرآن نے حکم دیا نا کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے ریفلیکٹ کرو، پونڈر کرو، سوچو. دعاؤں کو بھی ٹھہر ٹھہر کے پڑھا، ایک انقلاب برپا ہو جائے گا. آگے جوادی عملی کہ اس واقعے تک میں پہنچوں گا. لعلک عن بابک، بہت سی چیزیں میں نے چھیڑ دی ہیں، کوشش کروں گا مکمل کرنے کی، لیکن میسج میرے جوان اور بچوں تک اور مجھ جیسے والدین تک، اور سب سے پہلے بحیثیت والد میرے اپنے. میرے آقا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو نے مجھے اپنے دروازے سے ہٹا دیا ہے. ایسا لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ جبکہ اس سے پہلے کہ دعا کے فقرے تھے جس میں ہم کہتے ہیں اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام، پروردگار ہمیں اس سال حج عطا فرما اور ہر سال زیارت عطا فرما. وعن خدمتک نہیتنی، اور پروردگارہ تو نے اپنی خدمت سے دور کر دیا. اور لعلک رأیتنی مستخفا بحقک فاقصیتنی. اللہ اکبر. شاید میرے اللہ مجھے تو نے اس لیے اپنے دربار سے الگ کر دیا کہ مجھے تو نے ان لوگوں میں نہیں پایا جو تیرے حق کا خیال کرتے، تیرے حق کا خیال نہ کرنے والا پایا. اور لعلک رأیتنی معرضا عنک فقلیتنی، یا اپنی جانب سے کنارہ کش پا کر چھوڑ دیا. اس فرش کی نعمت کو سمجھو عزیزو کہ تمام انبیاء تمام ائمہ یہاں. پتہ جو دو جگہیں اگر آپ کے پاس ہو آپشن ہو، ایک اچھے لوگوں کی خراب لوگوں کی، کہاں بیٹھیں گے؟ ایک معصوم کی غیر معصوم کی بزم کہاں بیٹھو گے؟ ایک عبادت کا فرش ہو ایک معصیت کا فرش ہو، کہاں بیٹھو گے؟ ایک جگہ جہاں تلاوت اور آیات اور احادیث ہوں اس کا ذکر ہو وہاں بیٹھو گے، یا جہاں غیبتیں ہوں گی وہاں بیٹھو گے؟ نہیں، مومن کو تو اللہ نے عقل عطا کی ہے. اگر دو چیزوں کے درمیان فیصلہ کرنا، دو اچھائیاں، تو بہتر اچھائی کا انتخاب کریں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں. مسجد کون سی؟ نبی کی مسجد. زمانہ کون سا؟ نبی کا زمانہ. نبی خود موجود ہیں، اصحاب جن کی تربیت نبی نے کی ہے مسجد میں داخل ہوتے ہیں. دو گروپ موجود ہیں، ایک سنت نمازیں پڑھ رہا ہے، دوسرا ایک گروپ ہے جو دین سیکھ رہا ہے اور دین سکھا رہا ہے. کہ مجلس حسین دین سکھانے کا ذریعہ ہے، دین سیکھ رہا ہے، دین سکھا رہا ہے. رسول پہنچے، سلام اور جواب ہوا. ایک مرتبہ پوچھنے والوں نے پوچھا کون سا گروپ اچھا؟ رسول نے کہا دونوں اچھے ہیں، یقیناً اچھے. مستحب نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، دوسری جگہ دین کے اوپر ڈسکشن ہو رہا ہے، کوسچن اینڈ آنسر سیشن ہو رہا ہے، فقہ کی باتیں ہو رہی ہیں، مذہب کی باتیں ہو رہی ہیں. کہ دونوں اچھے. مگر ان میں زیادہ اچھا کون سا، احسن کون سا ہے؟
تو اس کے بعد رسول خدا نے فرمایا میرے نزدیک اچھا وہ گروہ ہے جو دین کی باتیں کر رہا ہے۔ تو بے دینی کی باتیں کرنے والا گروہ کب اچھا ہو سکتا ہے؟ سنت نمازوں کے مقابلے میں احکام شریعت کی باتیں، فقہ کی باتیں، دین کی باتیں، حدیث کی باتیں، تاریخ کی باتیں، سیرت کی باتیں، سنت کی باتیں، قرآن کی باتیں، ترجمے کی باتیں، تفسیر کی باتیں، جہاں دین ڈسکس ہو رہا ہو وہ بہتر ہے۔ رسول کہتے ہیں ہم جوائن ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے تو اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ان مجلسوں میں اہل بیت کیوں آتے ہیں۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں دعا میں کہتے ہیں اور لعلک رأیتنی معرضا عنک فقلیتنی، اے میرے معبود کہ اپنی جانب سے کنارہ کش پا کر مجھے چھوڑ دیا ہے، اور لعلک وجدتنی فی مقام الکاذبین فرفضتنی، یا مجھے جھوٹوں کی صف میں جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ پایا اس نے نظر انداز کر دیا۔ اور لعلک رأیتنی غیر شاکر لنعمائک فحرمتنی، اور پروردگارا یا تو نے مجھے نعمتوں کا شکر گزار نہ پا کر محروم کر دیا ہے۔ اور لعلک فقدتنی من مجالس العلماء فخذلتنی، یا تو نے مجھے مجلس علماء سے الگ دیکھ کر ترک کر دیا۔ مجلس علماء سے مراد یہ نہیں ہے کہ اب تو ہر دوسرا تیسرا آدمی ایک مجلس علماء بنا لیتا ہے، آرگنائزیشن بنا لیتا ہے۔ خدا کرے علماء بھی متحد ہو جائیں، نتیجے میں امت بھی متحد ہو جائے۔ خدا کرے دین کا راستہ بتانے والے دین کے راستے پہ آ جائیں تاکہ دوسرے جو ان کو فالو کرتے ہیں اس راستے پہ آ جائیں جو محمد والے محمد کا راستہ ہے۔ معبود ہمیں تو اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ اس کے بعد مجالس العلماء نے اہل علم کے پاس بیٹھنا، اگر ان کو چھوڑ دو گے تو حق کے راستے سے دور کر دیے جاؤ گے۔ اور لعلک رأیتنی فی الغافلین فمن رحمتک آیستنی، یا غافلوں میں دیکھ کر رحمتوں سے مایوس کر دیا۔ اور لعلک رأیتنی آلف مجالس البطالین فبینی وبینہم خلیتنی، یا اہل باطل کے ساتھ مجھے ایسوسیٹ دیکھا اس نے مجھے ان کے حوالے کر دیا، اب تو انہی کے ساتھ رہے، ہماری بارگاہ سے نکال دیا۔ اور لعلک لم تحب ان تسمع دعائی فباعدتنی، یا میری آواز تجھے ناگوار گزرنے لگی، اس میں فخر تھا، تکبر تھا، دکھاوا تھا، پبلسٹی کا جذبہ تھا، واپس تو نے مجھے نکال دیا اپنی بارگاہ سے۔ فباعدتنی سنو گے، کبھی شکایت نہ کرنا دعا کرنے پہ کہ بہت عرصے سے دعا کرنا اس کے بعد دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ کبھی اس بات پر گھمنڈ بھی نہ کرنا کہ میں تو ایک بار میں نے دعا کی اور دعا قبول ہو گئی، لیکن اس جواب کو ہمیشہ کے لیے ہر ایک کے لیے معیار بھی نہ بنانا۔ مصلحین کی دعا کئی مرتبہ فوراً قبول ہو جاتی، لیکن ہم اپنا محاسبہ خود کریں گے، دوسروں کا نہیں۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد ایک شخص آیا اور اس کے بعد کہتا مولا کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی نیک بھی نہیں ہے، دیدار دوسروں کے بارے میں اپنا نیک بھی نہیں ہے، دیدار بھی نہیں ہے، متدین بھی نہیں ہے، اچھا پریکٹسنگ بھی نہیں ہے، لیکن اس نے دعا کی، اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ اور ایک مذہبی ہے، دیدار ہے، گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، بلک رہا ہے، تضرع کر رہا ہے، اس کے بعد اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ امام نے کہا قبولیت اور عدم قبولیت کے بہت سے اسباب جو بیان ہوئے، یہاں پر مولا کہتے ہیں کئی مرتبہ کوئی اس طرح کا شخص آتا ہے تو خدا فرشتوں سے کہتا ہے اسے دو اور اس کو بھیج دو۔ محبوب ایسا ہمارے ساتھ نہ کرنا، ہاں ہماری دعاؤں کو قبول کرنا، لیکن اگر یہ دعائیں قبول کرنے کے نتیجے میں ہمیں تیری بارگاہ سے نکالا جائے تو ہماری دعاؤں کو نہ قبول کرنا، اپنی بارگاہ میں اپنی غلامی میں رکھنا تاکہ اطاعت کے فرض پہ رہے، معصیت کے فرض پہ نہ جانے پائے، آگے تیری بارگاہ۔ اور کہا جب کوئی اطاعت گزار روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تضرع کرتا ہے، بک یا اللہ یا ارحم الراحمین استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، جب وہ اس طرح سے گڑ گڑاتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی آواز اچھی لگتی ہے، اس کی ابھی نہیں قبول ہوگی، اسے اور رہنے دو۔ اللہ اکبر۔ تو خدا کون سی آوازوں کو پسند کرتا ہے، کون سی آواز کو ناپسند کرتا ہے؟ اس کے بعد لعلک لم تحب ان تسمع دعائی فباعدتنی، یا میری آواز تجھ کو ناگوار گزری، اپنی بارگاہ سے دور کر دے۔ اور لعلک بجرمی وجریرتی کافیتنی، یا میرے جرائم اور معاصی کا تو نے بدلہ دیا کہ نکال دیا۔ اور لعلک بقلت حیائی منک جازیتنی، یا مجھے میری بے حیائی کی سزا دی ہے۔ اب بے حیائی بڑے
کافی معنی ہے، اس کو غور کریں ہم. اس کے بعد جو ہے فَإِنْ أَفَوْتَ يَا رَبِّ فَطَالَمَا أَفَوْتَ عَنِ الْمُذْنِبِينَ قَبْلِ. پروردگار اگر تو مجھے معاف کر دے گا تو حیرت کی بات نہیں، مجھ سے پہلے کتنے گنہگاروں کو تو نے معاف کیا. معاف کر دے، حرم کا دروازہ کھول دے، امام بارگاہوں کا دروازہ کھول دے، مسجدوں کا دروازہ کھول دے، اطاعت کا دروازہ کھول دے. میں گنہگار اور عابد کی بات کر رہا تھا، لیکن اس سے پہلے جو رزق کے تعلق سے میں نے چھوڑا تھا، آگے جوادی عاملی بیان کرتے ہیں کہ میں شخص کو دیکھنے کے لیے گیا، بیمار تھا. شدید بیمار تھا. ہر جگہ نصیحت ہے، میں نے کہا نا نصیحت پانے والے ہوں. کہ اپنے بستر پہ تھا ہاسپٹل میں، کہ حرکت نہیں کر سکتا تھا. آج تو ہم اپنے مریضوں کو دیکھنے کے لیے بھی نہیں جا سکتے. کہ اس کو ڈرپ دی جا رہی تھی اور اس کو ٹیوب کے ذریعے سے غذا دی جا رہی تھی. اب جو ٹیوب کے ذریعے سے اسے غذا دی جا رہی تھی، کہ لیکن اس کے باوجود زبان پہ حمد و شکر. ہم اتنی نعمتوں میں گھرے ہونے کے بعد بھی شکر نہیں ادا کرتے. شکر خود بہت بڑی نعمت ہے. میں نے شروع میں کہا نا، 2 مقام پر خدا قرآن مجید میں کہہ رہا ہے آپ سے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے، کاؤنٹ کرنا چاہو گے، تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. کہ میں نے خیریت پوچھی، انہوں نے کہا خدا کا شکر الحمدللہ اچھا ہوں. کا حکم ہے کہ مریض کو دیکھنے کے لیے جائیں تو زیادہ دیر بیٹھے نہیں، مگر اگر مریض کی خواہش ہے کہ کچھ اور بیٹھ جاؤ تو اٹھنا بھی نہیں، بیٹھ جاؤ اس کے کہنے پر. کہا میں اس کے بعد اجازت لینے لگا تو انہوں نے کہا مزید بیٹھ جاؤ، تمہارے آنے سے مجھے اچھا لگا. کہا میں بیٹھ گیا. اب اس کے بعد جو گفتگو ہونے لگی تو اس کے بعد میں نے خیریت پوچھی تو خدا کا شکر ادا کیا. اس کے بعد میں نے مزید اور باتیں کی تو اس کے بعد کہا اس خدا کا میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے. اس خدا کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، اس لیے کہ پہلے مجھے رزق کی تلاش میں نکلنا پڑتا تھا، کوشش کرنی پڑتی تھی، رزق حاصل کرنا پڑتا تھا، کھانا گھر میں تیار کیا جاتا تھا، ہاتھوں کو لقمہ اٹھانے کے لیے زحمت دینی پڑتی تھی، دانتوں کو چبانے کے لیے زحمت دینی پڑتی تھی. یہ سارا سب کچھ کرنا پڑتا تھا. لیکن میرا خدا کتنا کریم ہے، اس کا مجھ پر کتنا احسان ہے کہ اسی بستر پہ مجھے میرا رزق فراہم کر رہا ہے. یقیناً وہ رزاق ہے اور خیر الرازقین ہے. کہ مجھ پر معرفت کے دروازے کھل رہے تھے. کہ اس ایک نشست کے اندر اس شخص نے مجھے عرفان اور معرفت کی منزل کہاں پہنچا دیا. اللہ اکبر. کبھی کبھی ایک نشست انسانی زندگی میں کتنا بڑا انقلاب پیدا کرتی ہے. فخر سے بچو. توبہ کی توفیق خود ایک رزق ہے. ایک گنہگار تھا، بہت گناہ کیے. پروردگارہ اولاً تو ہم گناہ کرنے نہ پائیں، اور اگر گناہ ہو تو پروردگارہ ہمیں جلد سے جلد گناہ سے تھکا دینا. تھک جائیں واپس تیری طرف آ جائیں. اور پروردگارہ عبادت کی اطاعت کی توفیق دینا، اور عبادت سے کبھی تھکنے نہ پائیں، بلکہ نشاط، فرحت، سکون، اطمینان، راحت، توانائی، تازگی اور فریشنس کا احساس ہو. ہر عبادت کے بعد اور طاقت ملے، توانائی ملے. اگر عبادت کے بعد کمزوری کا احساس ہو رہا، اکتا رہی ہے طبیعت، تھک رہا ہے، بور ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا اپنی اس کشتی عبادت اور نجات میں ہمیں بورڈ نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے ہم بور ہو رہے ہیں. اللہ اس نے توبہ کی ارادے سے مسجد کے لیے چلا. مسجد میں آیا. کہیں ہم ان دوسرے صاحب کی طرح سے تو نہیں ہیں. اب جو مسجد میں آیا عبادت کرنے کے لیے تو ایک پہلے سے ایک شخص موجود تھا.
پہلے سے ایک شخص موجود تھا، شہر کا عابد ترین انسان، زاہد ترین انسان، ارے صبح نماز فجر سے بہت پہلے اٹھنے والا انسان. اب تو ہماری منت و منت کے تعلق سے میں نے بہت سی بات کی، ایک سوال آج آیا تھا تو بیان کرتا ہوں. چلو لیکن آپ مخلصانہ عہد کیا کیجئے، منت کیا مانا کیجئے خدا سے. شیطان کو مسلط نہ ہونے دیجیے، اللہ کے ساتھ گیم نہ کھیلیے. کہ وہ ہم نے منت مانی تھی کہ ہمارا فلاں مریض اچھا ہو جائے تو ہم نماز شب پڑھیں گے. منت سنی آپ نے؟ ہم نے منت یہ مانی تھی، ہم نے نظر کی ہے، عہد کیا ہے، قسم کھائی ہے، جو عنوان دے دے. ہمارے اردو میں منت کہتے ہیں. اللہ سے منت مانی کہ میرا فلاں مریض اچھا ہو جائے، الحمدللہ وہ مریض اچھا ہو گیا، اسے شفا ہوگی. نماز شب کی میں نے منت مانی تھی. اب یہ مولانا بتائیے مجھے 11 رکعت پڑھنی ہے یا 3 رکعت پڑھنی ہے؟ کیونکہ اصل میں نماز شب تو 3 ہی رکعت ہے، 2 شفع اور 1 نماز وتر. میں نے کہا نماز شب لکھیے گا، آپ کتابوں میں ڈھونڈیے گا، اس میں 3 رکعت آتی ہے یا 11 رکعت آتی ہے؟ نماز شب جو ہے نوافل کی فہرست میں جائیے گا، 3 رکعت ہے یا 11 رکعت ہے. اور جب آپ نے نماز شب کہا تو آپ کے تصور میں کیا ہے؟ وہی 11 رکعت ہے. اور میں نے کہا حیرت یہ ہے کہ جن 3 رکعتوں پہ آپ کا اصرار ہو رہا ہے کہ یہ نماز شب ہے، ان کی نیت کرتی ہیں آپ یا کرتے ہیں آپ نماز شب پڑھتا ہوں، نماز وتر یا وتر پڑھتا ہوں، لیکن وہ 8 رکعت جسے آپ نماز شب نہیں سمجھ رہے ہیں وہ نماز شب کی نیت سے پڑھی جاتی ہے. اپنے آپ کو دھوکا. بہرحال وہ عابد بیٹھا ہوا تھا، بڑی دیر تک عبادت کیا کرتا تھا، وہ توبہ استغفار کر رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا، اس کے برابر میں گنہگار. پلیز کسی کو انڈرسٹیمیٹ نہ کیا کریں، پلیز کسی کو ہٹ نہ کیا کریں، کسی کو اپنے سے کم نہ سمجھا کریں. اس لیے تو اس کا قاعدہ یہ، جو کسی کو کم سمجھنے لگتا ہے اللہ اس کو اٹھاتا چلا جاتا ہے. اس کے ڈھول پیٹنے والوں کی بھیڑ کی ضرورت نہیں ہوتی، اخلاص کی ضرورت ہے. شہرت کے پیچھے نہ جائیے گا. اب اس نے توبہ کرنی شروع کی، استغفار کرنا. اس نے برابر میں دیکھا اچھا یہ بستی کا سب سے گنہگار بدترین خلائق، وہ عبادت معصوم کی حدیث ہے جو تم میں غرور پیدا کرے اس گناہ سے بہتر ہے کہ جس کے بعد تم میں توبہ کا احساس ہو جائے. گنہگار بہتر ہو گیا. اس نے اس کے اوپر تھوڑی سی عجیب سی نگاہ ڈالی اور اس کے بعد دونوں باہر نکلے. اچھا اس عابد کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نواز رکھا تھا. نوازا کس طرح سے تھا کہ عابد جب آتا تھا نا تو ایک بادل تھا اس کو سایہ کرتا تھا. اب دونوں چل رہے ہیں، دونوں ساتھ چلے ایک ہی راستے پر، مسجد سے نکلے دونوں ساتھ چل رہے. اب جو مسجد سے نکلے ساتھ چلے نا، حکم ہے نا کہ مسجد میں باوضو جاؤ، مسجد میں جاؤ، اگر نماز کا وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز تحیت پڑھا کرو. ایسا نہ ہو کہ ہمارے بعض مساجد کو صرف ہیریٹیج بنا دیا گیا ہے. ایسا نہ ہو کہ اگر ہمارے پاس انتظامات آ جائیں تو اسے معصیت اور گناہ کے لیے اجازت دے دیں. حکم کیا؟ اللہم افتح ابواب توبتک، اللہم افتح ابواب رحمتک، پروردگارا میرے لیے رحمت کے دروازے کو کھول دے. مسجد میں داخل ہو رہا تو یہ حکم ہے. اب یہ دونوں جیسے ہی نکلے تو ایک مرتبہ جو بادل تھا جو ہمیشہ اس عابد پہ سایہ کرتا تھا، دونوں باہر نکلے. اب جو باہر نکلے تو عابد کے سر پہ سایہ نہیں کر رہا، گنہگار کے. دیکھا اس کے عبادت کے گھمنڈ نے اسے محروم کر دیا. گناہ کے بعد توبہ سچی تھی، خلوص تھا، ایک مرتبہ بادل اسے سایہ کر رہا. عابد کو اس کے بعد بھی کئی مرتبہ ہم ایسا ہی کرتے ہیں، اس کے بعد بھی عابد کو احساس نہیں ہو رہا. اس کے بعد سوچتا ہے شاید یہ رانگ نمبر ڈائل ہو گیا، شاید اللہ کے فرشتوں سے غلطی ہو گئی ہے، شاید یہاں کی میل جو ہے 41 کی جو تھی 43 پہ چلی گئی ہے. فرشتے سے غلطی ہو گئی ہے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ تھوڑا سا آگے آ جا رہا ہے جہاں بادل اس کے سائے میں، اس کے سائے میں جیسے آتا ہے تو بادل ہے اس کو سایہ کر دیتا. کچھ دیر تک یہ کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح سے بادل کے سائے میں آئے، لیکن بادل جو ہے اس کو سایہ نہیں کر رہا، گنہگار کو کر رہا ہے.
اپنی برسہ برس کی اذا، اپنی برسہ برس کی عبادت، آپ کا ہمارا خاندانی اذا خانہ ہوگا، خاندانی روایتی مجالس ہو رہی ہوں گی، یہ تمام چیزیں، اس پہ فخر نہ کیجیے گا ہماری 200 سال کی عزاداری ہے۔ ہاں یہ شکر ادا کیجیے کہ پروردگارہ 200 سال کی عزاداری ہے، تو نے 200 سال سے جو ہمیں توفیق دے رکھی ہے، اس توفیق کو ظہور امام زمانہ تک ہماری نسلوں میں باقی رکھنا، اور ظہور کی جب دعا کرنا تو اسے 200 سال کے لیے نہ کرو، ظہور اسی عاشورہ سے قبل ہو جائے انشاءاللہ، کلمح البصر او هو اقرب۔ دعائیں سمجھ کے پڑھنا ہے ہم کو، پلک جو چھپک رہی ہے نا اتنی دیر میں امام کا ظہور ہو جائے، بلکہ اس سے کم وقت میں ہو جائے۔ اب اس کے بعد اس نے دیکھا یہ کیا بڑی دیر تک یہ آنکھ مچولی ہوتی رہی، وہ کوشش کر رہا ہے بادل کے سائے میں آ جائے، بادل ہے کہ اس گنہگار کو سایہ کیے ہوئے، بھائی یہاں تک چلتا رہا، وہ وقت آ گیا کہ آخر وہ واپس ناراض ہو کے خدا کی بارگاہ میں آئے۔ اب خدا کی بارگاہ میں آئے شکایت کرنے کے لیے، پروردگارا میں تیرا عابد بندہ، زاہد بندہ، زندگی تیرے لیے وقف کر دی۔ ہم نے زندگی وقف کر دی، ہماری کیا اوقات، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، بقول غالب یہ زندگی اس کی دی ہوئی ہے، ہم کیا حق ادا کریں؟ ہم کئی مرتبہ ہوتا مجلس پڑھ کے اترے، تعریف کرنے والے نے تعریف کی، مولانا آج تو حق ادا کر دیا، اچھا ہم اور حق ادا کرتے ہیں۔ نوحہ پڑھا کسی نوجوان نے، بہت اچھا نوحہ پڑھا، ہاں یہ دعا کیجیے کہ اللہ قبول کرے، غرور نہ آنے پائے، گھمنڈ نہ آنے پائے، اللہ اکبر، وہ رزق ہے، اطاعت باقی رہے، اس میں تسلسل ہو۔ اچھا رزق کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایک وقت کا رزق ہو 2 دن کے فاقے ہو، پروردگارہ اس رزق کو تداوم عطا فرما، کنٹینیوٹی عطا فرما، بریک نہ ہونے پائے۔ ایک آدمی کو صبح روٹی ملے اور اس کے بعد شام کو نہ ملے، 2 دن بھوکا رہے گا تو کیا ہوگا؟ رزق اس کا ہمیشہ چاہیے نا، عبادت کا رزق بھی ہمیشہ ملتا رہے، محرومی نہ ہونے پائے، ورنہ بغاوت، سرکشی، طاغوتیت، یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں، ریبیلین۔ پروردگارہ تیرا عابد و زاہد بندہ تھا، میں اتنی عبادت کرتا تھا، اور تو نے مجھ کو، تیرے فرشتوں سے غلطی ہو گئی، یہ سایہ اس کے اوپر کیا گیا جو گنہگار تھا، آواز آئی ہاں یہ سایہ اسی پر تھا، اب تک تم پر تھا، اب تم پر نہیں ہے۔ معبود دعائے فاطمہ کا سایہ ہم پر اور ہماری نسلوں پر رکھنا، پروردگارہ اپنے رحمتوں کا سایہ ہم پر اور ہماری نسلوں پر رکھنا، پروردگارہ اپنے حسین کے فرض سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محروم نہ کرنا، پروردگارہ جو ماضی میں کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہیں، تجھے حسین کے کا صدقہ، تجھے حسین کا واسطہ کہ ہمیں معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ نکال دیا ہے، اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ اس نے کہا معبود تیرے فرشتوں سے غلطی ہو گئی، آواز آئی غلطی نہیں ہوئی ہے، اب سے اس پر سایہ ہوگا، تجھ پر نہیں ہوگا۔ کہا معبود کیوں؟ میں عابد، وہ گنہگار، وہ خطا کار، وہ معصیت کار، وہ ڈس اوبیڈینٹ۔ آواز آئی ہاں ایسا ہی ہے، مگر اب نہیں ہے، اس لیے کیونکہ اس نے خلوص سے توبہ کی ہے، لہذا وہ اس بات کو ڈیزرو کرتا ہے، حق رکھتا ہے، اور تجھ میں گھمنڈ پیدا ہو گیا تھا، اس لیے میں نے محروم کر دیا۔ سنو گے قحط، فیمن یا اسٹارویشن، جو لفظ استعمال ہوتا ہمارے، جب بارش نہیں ہوتی تو سبزیاں نہیں اگتی ہیں، پھل نہیں اگتے ہیں، فصل نہیں ہوتی، کراپ نہیں ہوتی، اس کو قحط کا زمانہ کہتے ہیں۔ نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے، استغفار کیا جاتا ہے، صدقات نکالے جاتی ہیں، دعائیں کی جاتی ہیں، یہی ہوتا ہے نا۔ لوگ بستی سے باہر نکل کر دعا کرتے ہیں، الگ الگ انبیاء کے زمانے میں نماز استسقاء پڑھی جاتی رہی ہے، قم میں بھی 1-2 موقع ہوا، اور ہمارے علماء اور مراجع جب گئے اور اس کے بعد الحمدللہ ہم ائمہ کے بارے میں سنتے تھے، ان کا کیا مقام ہے، وہ تو بہرحال فخر ہیں، فخر آدم ہے، فخر ابراہیم ہے، فخر موسیٰ و عیسیٰ ہیں، اہل بیت بہترین مخلوق ہے، خدا کی محبوب ترین مخلوق ہے، ان کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی، یہ کہتے ہیں ہو جاتا ہے۔ ان کے بارے میں تو ہم نے پڑھا کتابوں میں، لیکن ان کے جو نمائندے زمین کے اوپر ہیں، اللہ اکبر، عالم دین نکلے، دعا کی، اللہ اکبر، ان کے باہر بارش ہونے لگی، جلکان رحمت آ گئی، یہ اطاعت کے نتیجے میں۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں
لیکن میں کہہ رہا تھا کہ قحط صرف اور صرف بارش کے نہ ہونے سے ان غذاؤں کا نہیں ہوتا. اس وقت جو پوری دنیا لاک ڈاؤن کا شکار ہے یہ بھی ایک قحط کی قسم ہے. خدا اس قحط کو ختم کرے. روئیے، فرش ازا ہے، گر گرائیے. اور دشمنوں کی سازشیں بھی اس کے خلاف جو ہیں وہ ناکام ہو جائیں. حضرت موسیٰ اپنی امت کو لے کے چلے. امت کتنی؟ آقا اشتہار بھی کہتے ہیں 70,000 لوگوں کو لے کے موسیٰ چلے نماز استسقاء پڑھنے کے لیے. یہ واقعہ میرے جوان اور میرے بچے کئی مرتبہ سن چکے ہوں گے پہلے بھی، لیکن آئیے جو بیان کرنے جا رہا ہوں. 70,000 لوگوں کو لے کر موسیٰ چلے. کہاں چلے؟ کہ بستی کے باہر. 70,000 آج نہیں، موسیٰ کا زمانہ. کتنی بڑی تعداد آپ سوچیں. اتنی بڑی تعداد. موسیٰ نے اعلان کیا ان کے ساتھ چلے. کیوں؟ مسئلہ روٹی کا تھا، مسئلہ رزق کا تھا، مسئلہ زندگی کا تھا. حیات کا سفر کیسے جاری رہے گا؟ رزق ملتا رہے. اللہ اکبر، رزق ملتا رہے گا. ایک جملہ پیغام دے رہا ہوں اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے، اسپیشلی جو خدا کو بھول جاتے ہیں ان کے لیے. رزق ملتا رہے گا، اطاعت ہوتی رہے. دیکھیں چلے 70,000 لوگ. دعا کی بھئی، اناؤنسمنٹ ہوا، اعلان ہوا، اب دعا کی. خدا سے راز و نیاز ہو رہا ہے. دعا کی پروردگارا اس میں عورتیں بھی آئی ہیں، دعا قبول کر لے. عورتوں کو شامل کیا کیجئے دعاؤں میں، دعا جلدی قبول ہوتی ہے. عورتوں میں اگر ماں شامل ہو تو دعا جلدی قبول ہوتی ہے. بچے والی عورتوں کو شامل کیجئے. معصوم بچوں کو، شیرخوار بچوں کو لے کے جائیے، دعا قبول ہوتی ہے. اب عورتیں، بچے، مرد، 70,000 لوگ موسیٰ دعا کر رہے ہیں. دعا قبول نہیں ہو رہی، دعا قبول نہیں ہو رہی. پروردگارہ بارش بھیج دے، رحمت بھیج دے. یہ بھوکے ہیں، یہ پیاسے ہیں. پروردگارہ مخلوق مر رہی ہے، جانور مر رہے ہیں. قحط کا خاتمہ فرما. موسیٰ جیسا اولو العزم پیغمبر، 70,000 لوگ آمین کہنے کے لیے. آواز آئی، موسیٰ ہم دعا قبول نہیں کریں گے. موسیٰ ہم تمہاری امت کی دعا قبول نہیں کریں گے. کیوں نہیں قبول ہوگی؟ آواز آئی، اس میں ایک شخص ہے جس سے ہم اتنا ناراض ہیں، اس کے گناہ کی وجہ سے اتنوں کے اوپر عذاب آ. ایک شخص رحمت کا سبب بھی بن سکتا ہے اور ایک شخص مصیبت اور عذاب کا سبب بھی بن سکتا ہے. نہیں بن سکتے جب تک کہ وہ اس مجمع سے نہ نکل جائے. آواز آئی، مجمع سے نہ نکل جائے، مجمع سے نہ نکل جائے. بعضیزان گرامی، ایک مرتبہ موسیٰ نے کہا پروردگارہ اتنا بڑا مجمع ہے. ہم کئی مرتبہ حق کا میسج دیتے ہوئے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، اور کئی مرتبہ کہتے ہیں نہ کارخانے میں توتی کی آواز کون سنتا ہے، ہماری بات کو کون سنے گا، اتنے لوگ ہیں. بھئی ایک میرے کہنے سے کیا ہوتا؟ ایک کتنا اہم ہوتا عزیزو، اس ایک کو سمجھو. بھئی ایک مرتبہ جو ہے حضرت موسیٰ نے کہا پروردگارہ 70,000 کا مجمع ہے، ان تمام تک میری آواز کیسے پہنچے گی کہ وہ گنہگار اس میں سے نکلے؟ تو آواز کیا آتی ہے؟ موسیٰ تم اعلان کرو، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے. کاش اس نقطے کو ہم سمجھنے آج کی رات. ہمارا کام کوشش کرنا ہے نتیجے تک، مقصد تک، ہدف تک، ڈائریکشن تک، آبجیکٹو تک پہنچانا، ڈیسٹینیشن تک خدا کا کام ہے. ہاں لیکن عمل کے ساتھ آواز ہونی چاہیے. بے عملی اور بدعملی کی آواز نہیں قبول ہوتی، دعا بھی نہیں قبول ہوتی. ہمارے اور آپ کے ساتھ میں امام باب الحوائج امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام فرماتے ہیں الداعی بلا عمل کالرامی بلا بطر. یعنی جو دعا کرتا عمل نہیں کرتا وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ تیر چلائے لیکن اس کے پاس کمان نہیں ہے. بغیر کمان کا تیر ٹارگٹ کو ہٹ نہیں کرتا ہے. ہم تمہاری آواز کو پہنچا دیں گے. موسیٰ آئے، کہا کہ اس میں ایک گنہگار ایسا جس سے خدا بہت ناراض ہے، اس کی وجہ سے کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. تو موسیٰ کا یہ کہنا تھا نا، آواز سب تک خدا نے پہنچا دی. غدیر والے تو جانتے ہیں 1.25 لاکھ اور 1.5 لاکھ تک آواز پہنچی ہے. اس تک پہنچی، اس کے بعد اسے ہی پچھتاوا ہوا اور احساس ندامت ہوا. رونے لگا. دل کا معبود اتنی بھیڑ کے اندر اگر میں نکل کے باہر گیا نا تو سب اس بات کے گواہ ہو جائیں گے، میں ذلیل ہو جاؤں گا، میں رسوا ہو جاؤں گا. خدا سچی توبہ کرنے والے کو ذلیل و رسوا نہیں ہونے دیتا. تو اے مومنین، ہم کیوں اپنے بھائیوں کو ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں اور اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں؟ کیریکٹر اسیسینیشن کبھی کسی مومن کا نہ کرنا. تو
اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اب وہ جو گنہگار تھا نا تو ایک مرتبہ رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، پروردگارا اگر اس بھیڑ سے نکلا تو سب گواہ ہو جائیں گے، میں بدنام ہو جاؤں گا، ذلیل ہو جاؤں گا، اے عزتوں کے رکھنے والے میری عزت رکھ لے۔ اب موسیٰ نے کہا، اس نے دلی دل میں توبہ کی۔ ابھی موسیٰ کا میسج گیا تھا، سچی توبہ ہوئی، کوئی گھنٹوں نہیں لگے، بس چند قطرے ہیں، چند جملے ہیں، لیکن دل سے ہیں، خلوص سے ہیں، آسمان تک پہنچ گئے، باب اجابت تک پہنچ گئے، رحمت کے بادل آ گئے، بارش ہونے لگی۔ تو موسیٰ نے ایک مرتبہ کا، پروردگارا ابھی تو میں کھڑا دیکھ رہا ہوں، اس مجمع سے کوئی نکلا بھی نہیں ہے، کوئی گنہگار نکلا بھی نہیں، تو نے کہا جب تک نکلے گا نہیں دعا قبول نہیں کرے گا، بارش بھیجے گا نہیں۔ پھر تو نے بارش بھیج دی، آواز آئی، موسیٰ موسیٰ۔ پھر کس سبب تو نے دعا قبول کی؟ کا سقیتم الذی منعتم بہ، ہم نے اسی کے سبب تمہیں سیراب کیا کہ جس کی وجہ سے قحط رکھا تھا اور تمہیں ہم نے پانی سے محروم کر رکھا تھا، جس کے سبب محرومی تھی اسی کے سبب عطا کیا جانا۔ کہا معبود مگر تو نے نہیں کہا تھا کہ وہ نکل جائے، پھر تو نے کیوں؟ کہا ہاں اس لیے کیونکہ اس نے دل سے توبہ کر لی تھی، توبۃ النصوح، دل سے توبہ کر لی تھی، ہم نے اسے معاف کر دیا، ہم نے باران رحمت بھیج دیے۔ اب موسیٰ کا اگلا سوال، یہ معصوم کا سوال ہے، ایک پیغمبر کا سوال ہے، صاحب شریعت کا سوال ہے، یہ ہمارا اور آپ کا سوال نہیں جو ہم دوسروں کی ٹوہ میں رہتے ہیں، ہم لوگوں کے بارے میں کیوریس ہوتے ہیں، کیوریسٹی نہیں ہے۔ موسیٰ نے کہا پروردگارا یہ تیرا اتنا محبوب بندہ ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، جس کی تو نے توبہ قبول کی، جس کے سبب تو نے باران رحمت بھیجے۔ کہا موسیٰ جب گنہگار تھا، خطا کار تھا، تب تو میں نے اس کی بات دوسروں تک نہیں پہنچائی، اور اب تو گنہگار اور خطا کار نہیں، توبہ کر چکا ہے، تو میں کیسے اس کے راز کو فاش کروں اور لوگوں کے سامنے رسوا کروں؟ تم کو بھی نہیں بتا سکتا کہ کون ہے، پیغمبر کو بھی نہیں بتایا جا رہا، تو آپ نے اندازہ لگا۔ کئی مرتبہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے راستہ روک رکھا، آنے نہیں دیتے۔ یہ چودراہٹ ختم ہونی چاہیے، یہ ڈکٹیٹرشپ ختم ہونی چاہیے، یہ مونوپولی ختم ہونی چاہیے۔ دوسری چیز، اور اگر کوئی توبہ کر کے آ جاتا ہے، غلطیوں سے نادم ہو جاتا ہے، تو اسے بار بار احساس دلایا جاتا ہے کبھی غلط تھا۔ ایک چیز تھی، بہت سے لوگوں نے میرے ساتھ شیئر بھی کی تھی، ایک دو لوگوں نے، اور آپ نے بھی سنا ہوگا، لیکن کیونکہ اس سے کنیکٹ ہے اس لیے نقل کر رہا ہوں۔ آخری بات اور اس کے بعد میں مذاہب پر کہا کہ دین کی تبلیغ کرنے والوں کی ایک تنظیم تھی، ایک گروپ تھا جو تبلیغ کیا کرتا تھا۔ اس نے ایک دن ایک شخص کو جو بری عادتوں میں لگا تھا، ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ وہ چرس پیا کرتا تھا، چرسی تھا۔ اب اسے سمجھایا، خدا کا خوف دلایا، اللہ نے توفیق دی، اس نے توبہ کر لی، اس کے بعد دیندار بن گیا، نمازیں بھی پڑھنے لگا، ٹوپی بھی پہننے لگا، سب کچھ کرنے لگا۔ اب اس کے بعد آہستہ آہستہ تبلیغ کرنے والوں کے ساتھ بھی رہنے لگا۔ موسیٰ کے سوال کے پس منظر میں بتا رہا ہوں۔ اب لوگوں کے ساتھ جانے لگا تو جو تبلیغ کے لیے چند لوگ جایا کرتے تھے تو ان کا تعارف کرتے تھے، یہ بابو بھائی ہیں، پہلے ایک فرضی نام ہے، پہلے یہ کیا کرتے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کر دی، اب یہ چرس نہیں پیتے، اب نمازیں پڑھتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ جہاں جاتے تھے ان کا تعارف یہیں سے ہوتا تھا، جہاں جاتے تھے ان کا تعارف یہیں سے ہوتا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ، کئی مرتبہ جب ہو گیا 50واں بار، تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ اللہ اکبر، وہ کریم، کتنا کریم ہے میرا اللہ کہ میں 10 یا 15 سال کے عرصے تک پیتا رہا، کبھی بھی اس نے میرا راز لوگوں پہ فاش نہیں کیا، لیکن آج میں نے توبہ کر لی اور دین کے راستے پہ آ گیا تو دیندار لوگ مجھے کتنا بدنام۔ ایسے دیندار نہ بنیے، ایسے ریلیجیس اور پائس نہ بنیے کہ جس میں لوگوں کو متہم کیا جائے، لوگوں کو ذلیل کیا جائے، لوگوں کو رسوا کیا جائے۔ ایسے دیندار بنیے کہ جہاں دعائے کمیل میں خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں جب امام علی ابن ابی طالب دعا کرتے ہوئے ہم کو بتا رہے ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہیں، اور کہتے ہیں کم من صنائع جمیل لست حلنہ نشرتا، کتنی اچھائیاں ہیں جو تو نے لوگوں کے درمیان میرے لیے اسپریڈ کر دی ہیں، مگر میں ان کا اہل نہیں تھا، میں ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ وَكَم مِّن قَبِیحٍ سَتَرْتَا، میری کتنی برائیاں تھیں لیکن تو نے چھپا کے رکھا اے معبود۔ اور اسی لیے تو علی مولا کائنات کی حدیث بیان کی تھی کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہوں سے توبہ کر لے وہ ایسا ہی جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہے۔ تو آئیے اپنے اعمال میں، اپنی عبادتوں میں، اپنے معاملات میں خلوص پیدا کریں۔ ہاں،
کربلا کے لیے جب حسین چلے تو اپنے ساتھ ایک بھیڑ کو لے کر نہیں چلے تھے، مخلصین کو لے کے چلے تھے۔ مدینے سے مخلصین میں حسین کا خاندان تھا، اولاد ابو طالب تھے۔ راستے میں بھی کچھ مخلصین ایک کے بعد ایک شامل ہوتے رہے۔ شب 3 محرم آ گئی۔ آج کی رات آپ اصحاب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ میں اس صحابی کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں کہ جو نسلوں سے صحابی تھا، میں اس صحابی کا تذکرہ نہیں کرنے جا رہا ہوں جو حسین کے ساتھ بہت پہلے شامل ہو گیا تھا۔ میں تذکرہ اس کا کرنے جا رہا ہوں جو راستے میں حسین کے ساتھ شامل ہوا تھا۔ میری مراد وہب قلبی سے ہے۔ یہیں پر ایک غلطی کی بھی اصلاح ہو جانی چاہیے۔ وہب قلبی عیسائی تھا، شہادت کے وقت تک عیسائی رہ نہیں گیا تھا، مسلمان ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس زمانے میں جب لوگ نکلتے تھے تو قافلے ایک دوسرے کے ساتھ، قافلے میں لوگ شامل ہو جاتے تھے اپنی سیفٹی کے لیے۔ وہب قلبی کی ابھی شادی جلد ہی ہوئی تھی، اپنی بیوی اور اپنی ماں کے ساتھ سفر پہ تھا۔ کئی مرتبہ آل دا وے لوگ ایک گروپ کے ساتھ جوائن ہوتے تھے۔ کئی مرتبہ اگر لمبی جرنی کے لیے کوئی مسافر گروپ نہیں ملتا تھا تو لوگ کچھ دور تک ایک گروپ کے ساتھ ہوتے تھے، پھر اگلے گروپ کو جوائن کرتے تھے until they reach to their destination، یہاں تک کہ لوگ اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ عزیزان گرامی، وہب قلبی کو حسین کا قافلہ مل گیا، اس نے اجازت چاہی۔ اب حسین کے تقوی کو دیکھا، حسین کے خلوص کو دیکھا، حسین کی عبادتوں کو دیکھا، حسین کے بلند اخلاق کو دیکھا، جو صاحب اخلاق خلق عظیم کا نواسا تھا، وہ ایک مرتبہ حسین کا گرویدہ ہو گیا۔ عزیزو، اس منبر و معراج سے، عزاخانے سے، فرش سے ہمیں اخلاق کا پیغام پوری دنیا میں پہنچانا ہے۔ اب وہ حسین کی اخلاق کا گرویدہ ہو گیا، اس کی ماں زینب کی، اس کی بیوی زینب ام کلثوم کی گرویدہ ہو گئی، یہاں تک کہ جو عیسائی آیا تھا عیسائی نہیں رہا، مسلمان ہو گیا۔ اب جو مسلمان تو ہو گیا، لیکن اس کے بعد عزیزو کربلا میں حسین جب رکے ہیں اور حسین کے خیمے ہٹے، اب ایسی صورت کے اندر وہب کو چلا جانا چاہیے، لیکن وہب جاتا نہیں ہے۔ حسین کا عشق جسے ہو جائے نا تو اس کے بعد حسین کے عشق میں آدمی سر دے دیتا ہے، لیکن حسین کو چھوڑتا نہیں ہے۔ حسین کے ہاتھوں پہ بیعت کر لے تو ہاتھ کٹا دیتا ہے، لیکن حسین کی بارگاہ کو چھوڑتا نہیں ہے۔ حسینی اگر کوئی بن جائے تو حسین لاکھ کہیں کہ چلے جاؤ، کل قتل کر دیے جاؤ گے تو حسین کو چھوڑ کر جاتا نہیں۔ حسینیت وفاداری کا نام ہے، حسینیت ایثار کا نام ہے، حسینیت قربانی کا نام ہے، حسینیت اللہ کی راہ میں حسین کے عشق میں سب کچھ دے دینے کا نام ہے۔ بس جزاکم اللہ خیر الجزا۔ یہاں تک کہ اب 4 محرم سے پانی ختم، 4 محرم کو خیمے ہٹے، 7 محرم سے پانی ختم ہو گیا۔ اب چاہیے تھا وہب قلبی چھوڑ دیتا، حسین کو نہ چھوڑنا، یہ وہب قلبی کا پیغام ہے۔ عزیزو، میں ام البنین کے عباس کی بات نہیں کرتا، میں لیلا کے اکبر کی بات نہیں کرتا، میں فروا کے قاسم کی بات نہیں کرتا۔ وہب قلبی، اللہ اکبر، یہاں تک کہ وہب قلبی جو ہے 7 محرم کو بھی حسین کو نہیں چھوڑتے، 8 کو بھی نہیں چھوڑتے، 9 کو بھی نہیں چھوڑتے۔ ارے شب عاشور جب حسین نے بیعت اٹھا لی، اس کے بعد بھی نہ وہب گئے، نہ وہب کی ماں گئی، نہ وہب کی زوجہ گئی۔ کہیں تاریخ میں نہیں ملتا کہ ماں اور بیوی کی طرف سے اصرار ہوا ہو۔ ارے صبح عاشور نمودار ہوئی، ارے ایک مرتبہ جو بازار شہادت گرم ہوا، وہ ایک مرتبہ وہب کی ماں آئی ہے اور وہب سے کہتی ہے لال، اے لال، اپنے آپ کو آقا حسین پہ قربان کر دو۔ وہ وہب تو تیار ہو چکے تھے، ماں کا حکم ملنے کی دیر تھی۔ وہب نے کہا ماں یقیناً میں جا کے اپنے آپ کو مولا پر قربان کر دوں گا، لیکن اماں اتنی اجازت دے دیجیے، اتنی اجازت دے دیجیے کہ میں اپنی بیوی سے آخری مرتبہ مل لوں۔ بازیدو، وہب کی ماں نے کہا میں تم کو اجازت دیتی ہوں، لیکن اے لال سنو، اتنی دیر نہ کرنا، اتنی دیر نہ کرنا کہ کہیں میرے آقا کو کوئی زخم لگ جائے، میرے آقا کو کوئی تیر لگ جائے، ورنہ میں بی بی فاطمہ الزہرا کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں گی، میں تیرا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ اللہ اکبر، یہ کہنا تھا، یہ کہنا تھا۔ وہب نے کہا ٹھیک ہے، ماں سے اجازت مل چکی تھی،
زوجہ کے پاس آئے, کہتے ہیں زوجہ ارے 17 دن سے زیادہ کا وقت تیرے ساتھ نہیں گزرا, لیکن تو دیکھ رہی ہے رسول کا نواسہ دشمنوں کے نرغے میں, اگر میں نے فیصلے میں دیر کر دی تو میرا آقا شہید کر دیا جائے گا, مجھے اجازت دے دے. زوجہ وہب کہتی ہے وہب ابھی ہم نے کتنا عرصہ ساتھ گزارا ہے, وہ بھی سفر میں ساتھ رہے. وہب ارے مجھے کس پر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ وہب نے کہا ارے ذرا خیال تو کرو, ارے رسول کے نواسے کو دشمنوں نے گھیر رکھا. جب اصرار بڑھا, گفتگو میں دیر ہونے لگی, ماں کی آواز آئی وہب ایسا نہ ہو کہ بیوی کے کہنے سے رک جانا, رک جاؤ. ایک مرتبہ وہب نے کہا نہیں اماں میں چل رہا ہوں, آقا پہ قربان ہو جاؤں گا. لیکن زوجہ نے کہا وہب 2 باتوں کی ضمانت لے لو, ایک اس بات کی ضمانت لے لو ارے اس دنیا میں تم میرے ساتھ نہیں رہے, لیکن ہاں ارے مولا سے ضمانت لے لو کہ جنت میں مجھے تمہارے ساتھ تمہاری زوجہ قرار دے دے. کہ ٹھیک ہے میں مولا سے بات کروں گا. کہ دوسری کیا بات ہے؟ کہ دوسری یہ بات ہے میری تمہاری شہادت کے بعد ارے کوئی میرے ساتھ نہیں ہوگا. ارے مولا سے اس بات کی ضمانت لے لو کہ میرے پردے کی حفاظت ہوگی. ایک مرتبہ وہب آئے, وہب کی ماں آئی, وہب کی زوجہ آئی, ایک مرتبہ آ کے مولا کی خدمت میں اجازت طلب کی. مولا منع کر رہے, اصرار بڑھا, ماں کا اصرار بڑھا, اجازت دے رہے ہیں مولا. ایک مرتبہ وہب نے کہا مولا 2 باتیں میری بیوی کی اس کنیز کی سن لیجیے. ایک تو یہ کہ جنت میں میرے ساتھ امام نے شفاعت کا وعدہ کیا, شافع محشر کا بیٹ نواسا ہے, ساتھ ہی ساتھ سردار جوانان جنت ہے. کہ دوسری کیا بات ہے؟ کہ دوسری یہ بات ہے کہ اس کے میرے بعد کوئی اس کا دیکھنے والا نہیں ہوگا. مولا اس کے پردے کا, اس کی چادر کا آپ خیال کیجئے گا, ضمانت کیجئے گا. جیسے ہی سنا حسین نے سر جھکا دیا, آنکھوں سے آنسو جاری تھے. ایک مرتبہ پوچھا آقا کس بات نے رولا دیا, کیا میں نے غلط بات کر دی؟ کہا نہیں تو نے غلط بات نہیں کی, لیکن وہب ارے میری شہادت کے بعد ارے فاطمہ کی بیٹیوں کی چادر نہیں بچے گی, زینب کی چادر چھین لی جائے گی, ام کلثوم کی چادر چھین لی جائے گی. وہب میں کیسے اس بات کی ضمانت لے لوں؟ وہب کو اجازت مل گئی, میدان میں گئے, جنگ کی, دشمنوں کو قتل کیا, زخمی ہو کیا ہے, خون میں نہا کیا ہے. کہتے ہیں اماں تم راضی ہو گئی, اماں تم راضی ہو گئی. وہب کی ماں کہتی نہیں میں راضی اس وقت تک نہیں ہوں گی جب تک کہ میں تیرا سر جسم سے قلب ہوتے نہ دیکھوں. ہائے ہائے ارے حسین کی عاشقہ کے دل تو دیکھو, ارے اس ماں کو دیکھو کہ عشق حسینی سے سرشار کا تیرا سر قلم ہو جائے, لیکن فاطمہ کے لال کو ایک زخم نہ لگنے پائے. ارے میدان میں وہب آیا, ایک مرتبہ زخمی ہوا, ماں ادھر سے دعائیں دینے لگی, ارے ظالم نے سر قلم کیا. ارے قلم کرنے کے بعد ماں کی طرف اچھالا, آئے ماں نے سر اٹھایا, بوسے لیے, شکر کا سجدہ کیا, پروردگارا میرا بیٹا تیرے نبی کے نواسے کے کام. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین.